السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ قبر کو چونا لگایا جائے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں قبر کو سیمنٹڈ کیا جائے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ قبر کو پکا کیا جائے۔ تینوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ قبر پر عمارت تعمیر کی جائے۔ اور پوری حدیث کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کو پکا کیا جائے، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے، اور یہ کہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام دین توحید ہے۔ دین اسلام سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا کی گئی، ان حالات میں ہر طرف جہالت و تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور اس جہالت و تاریکی کی سب سے بنیادی چیز اور سب سے بڑی خرابی وہ اللہ کی زمین پر کفر اور شرک کا پھیل جانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک اس زمین پہ تمام لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد شیطان نے آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو توحید سے، فطرت سے، کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، ہر انسان فطری طور پہ موحد ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ اللہ کے ولی تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں بھی فرمایا، اور ان کے مختلف نام بھی وہاں اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں۔ یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، سوا ہے، یہ مختلف ان کے اولیاء اللہ تھے اس قوم کے، یعنی نیک اور صالح لوگ تھے۔ اب یہ صحیح بخاری میں یہ ساری بات موجود ہے ان 5 نیک لوگوں کے متعلق جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، اور سورہ نوح کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جس میں ان 5 کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ 5 لوگ بڑے نیک تھے، اولیاء اللہ تھے، اور یقیناً اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے، اللہ کے مقرب لوگوں کے پاس، صالح اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اپنا رب یاد آتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ یاد آتا تھا، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے، یہ اولیاء اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ یاد آتا تھا،
اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ان لوگوں کے مجسمے اور ان کی تصویریں اپنے عبادت خانوں میں بنا لیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ ان کی قبروں کے اوپر بیٹھ کے ان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تاکہ ہمیں اللہ یاد آئے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق انہوں نے ان نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے اور ان کی تصویریں وغیرہ اپنی عبادت خانوں میں بنا لی۔ اب ان بتوں سے، ان تصویروں سے ان کو اللہ یاد آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے تصویر کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ تصویر کی وجہ سے دو چیزیں معاشرے میں عام ہوتی، ایک شرک اور ایک بدکاری اور زناکاری۔ آج جتنی فلم انڈسٹری ہے، گندی ویڈیوز، گندے ڈرامے، گندی فلمیں، نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی یہی تصویر ہے، اور یہ تصویر کا فتنہ ہے جس سے بہت سے فتنے ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ اب ان کے مجسموں کے پاس وہ بیٹھتے، انہیں اللہ یاد آتا۔ آہستہ آہستہ یہ والی نسل، یہ جنریشن دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئے یہ لوگ۔ اب بعد میں آنے والی نسل کو شیطان نے آہستہ آہستہ ڈی ٹریک کرنا شروع کیا، توحید سے ان کو اس نے بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو تمہارے آباء و اجداد ان نیک لوگوں کے مجسموں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ اس نے اگلی جنریشن اور پھر اس سے اگلی جنریشن کو آہستہ آہستہ ان بتوں اور ان مورتیوں اور ان مجسموں کے سامنے سجدے کرنے، ان کی عبادت کرنے، ان کی تعظیم کرنے پر لگا دیا۔ اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ توحید سے نکل کر شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ دین اسلام جب آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے، آپ کا دین آخری دین تھا، یہ قرآن مجید اللہ پاک کا انسانیت کے نام آخری پیغام تھا، اور اللہ پاک نے اس امت کو امت توحید بنا کے مبعوث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ آپ سے پہلے زمین پہ جتنی بھی شرک کی صورتیں ہیں اور جتنے بھی شرک کے راستے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے۔ اب دین اسلام نے ہر وہ کام جو انسان کو شرک کی طرف لے جا سکتا تھا، شک بھی تھا جس چیز میں کہ اس سے آہستہ آہستہ امت شرک کی طرف جا سکتا، دین اسلام نے اس پہ پابندی عائد کر دی۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے قبر کو پکا بنانا، قبر کو چونا گچ کرنا، سیمٹڈ کرنا، پکا کرنا، اور پھر اس قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا، وہاں بیٹھ کر ان قبروں کے اندر مدفون لوگوں کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، اور وہاں بیٹھ کر دیگر اعمال و افعال کرنا جو آہستہ آہستہ عقیدت کے نام پہ انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر، اللہ کے در سے ہٹا کر ان قبروں کے اندر دفن شدہ لوگوں کے در پر جھکا سکتے تھے۔ ان ساری چیزوں پہ دین اسلام نے پابندی لگا دی۔ یہ پابندی میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، واللہ العظیم یہ میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور صحیح مسلم حدیث کی مشہور و معروف کتاب، اور اس میں حدیث نمبر 970 کھولیے، کتاب الجنائز ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں فوت شدگان کے مسائل ہیں، قبر کے، دفن کے، اس طرح کے مسائل۔ اور اس حدیث سے اگلی حدیث میں 971 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی انگارہ لے اور آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ جائے حتیٰ کہ وہ انگارہ اسے جلا دے، فرمایا
یہ انگارے کے اوپر بیٹھنا اور جل جانا یہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے بہتر ہے، یعنی یہ کم نقصان دہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلمان ان قبروں اور قبروں کے اندر جو مدفون لوگ ہیں ان کی عقیدت کی وجہ سے ہی اور قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات سے، لا علمی کی وجہ سے ہمارے بہت سے سادہ لوگ مسلمان اور بطور خاص میری قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ بہت جلد ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتی ہیں، وہ ذرا نسبتاً عقیدے کی کمزور ہوتی ہے، توہم پرستی نسبتاً ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو بڑی بڑی مواہد، بڑی بڑی توحید والی بھی اللہ کی بندیاں موجود، بڑی بڑی اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانے والی بھی اللہ کی بندیاں موجود۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے صحیح مسلم ہی کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئیں۔ حبشہ سے جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گرجا گھروں کے اندر موجود بتوں اور مجسموں اور اس طرح کی جو ان کی پوجا پاٹ کے طریقے عیسائیوں کے اندر چلتے تھے ان کے متعلق آگاہ کیا کہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ جو بت پرست تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، وہ تو تھے ہی گمراہ۔ یہ اہل کتاب یہودی عیسائی تو کتابوں والے تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے، اور سارے نبیوں کی تعلیمات میں اللہ کی توحید ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کے باوجود وہ شرک کر رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، ان لوگوں میں سے جب کوئی صالح انسان فوت ہوتا تھا، نیک آدمی، اللہ کا ولی، تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ اولئک شرار الخلق، صحیح مسلم، حوالہ میرے ذمے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ جو اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا لیتے تھے، فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے شریر ترین اور سب سے بدترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم ہی میں حدیث، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، غالباً یہ حدیث آپ کے آخری ایام کی ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم، کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالح نیک لوگوں، اولیاء اللہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر کے متعلق بھی اللہ سے یہ دعا کی تھی، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بت انسان پتھر کا تراش کے، لکڑی کا تراش کے رکھے تو اسی کی پوجا منع ہے۔ اگر آدمی قبر کو پوجنا شروع کر دے بت کی طرح تو یہ بھی ویسے ہی حرام ہے، اس کی بھی ویسے ہی قباحت ہے، شرک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو سجدہ کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو مشکل کشائی کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے پکاریں گے تو وہ شرک ہی ہوگا۔ اور صحیح مسلم ہی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی اور اس سے کہا، ابو الحیاج اسدی ان کا نام تھا، ان کو کہا کیا میں تمہیں وہ ڈیوٹی نہ دوں، تمہاری وہ ذمہ داری نہ لگاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی تھی اپنی حیات طیبہ میں۔ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے، حضرت علی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری تفویض کی تھی، ڈیوٹی لگائی تھی کہ علی جاؤ اور دیکھو جو بھی تمہیں کوئی
تصویریں نظر آئیں، کوئی مجسمے نظر آئیں، ان کو مٹا دو، اور جو قبریں تمہیں زیادہ اونچی نظر آئیں ان قبروں کو برابر کر دو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ زمین کے برابر کر دو، بعض نے کہا کہ جو نارمل قبریں ہیں ان کے برابر کر دو، جو زیادہ اونچی نمایاں قبریں کی گئی ہیں نا ان کو نیچا کر دو۔ اور اس پہ بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ قبروں کو اونچا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اونچا کرنا، پکا کرنا، وہ عمارتیں بنانا اور اسی طرح ان کے اوپر نیم پلیٹ لگانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اور ان کے اوپر بیٹھنا، رونقیں لگانا، مجاور بن کے ان قبروں کو آباد کرنا، یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس سے آہستہ آہستہ انسان عقیدت کے نام پہ شرک کی طرف جا سکتا ہے۔ قبروں کا احترام مگر ان سے مانگنا حرام، احترام کریں گے قبر کا لیکن اس سے مانگیں گے نہیں، قبر کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ اس کے اندر فلسفی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ امت کہیں قبروں کی پوجا پاٹ کی طرف نہ چل پڑے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب ہر قسم کے شرک سے بچ سکیں، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسی توحید پہ زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں موت عطا فرمائے تو اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔